سیدنا غوث اعظم 11ویں والے پیر علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 3 احوال ہوتے ہیں، زمانے، اوقات۔ ایک گزرا ہوا حال، زمانہ جسے ماضی کہتے ہیں، گزشتہ زمانہ۔ ایک موجود زمانہ جو وقت موجود ہے جسے حال کہتے ہیں۔ تیسرا آئندہ آنے والا وقت جسے استقبال کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں۔ اب شعبان میں کہا کرتے تھے لوگوں رجب گزر گیا ہے، یہ ماضی ہے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، یہ استقبال ہے، مستقبل ہے۔ کیا خبر زندگی وہاں تک ساتھ بھی دے کہ نہ دے، اور شعبان حال ہے، موجود ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو کہ یہ مہینہ تمہارے پاس ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک اکسیر ہے۔ اور آپ ہی فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، یہ حضور غوث اعظم کا قول ہے۔ ان کے رموز کو بیان فرمایا، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ فرماتے جو اس مہینے کا احترام کرے ایسے ہے کہ شین سے مراد شرف ہے، بزرگی ہے، عین سے مراد علو ہے، بلندی ہے، با سے مراد بر ہے، نیکی ہے، الف سے مراد الفت ہے، محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہے، روشنی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو ماہ شعبان کا احترام کرے، اس میں کثرت سے تلاوت اور عبادت کرے، اعمال صالحہ کرے، اللہ اس بندے کو یہ 5 مرتبے عطا فرما دیتا ہے۔ شرف و بزرگی بھی عطا فرماتا ہے، علو و بلندی بھی عطا فرماتا ہے، بر اور نیکی بھی عطا فرماتا ہے، الفت و محبت سے بھی نوازتا ہے، اور نور اور روشنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور گرامی قدر اس مبارک مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو ایسی کیفیت ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ و شعبان المطہر و رمضان المکفر او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو شعبان میرا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وشعبان المطہر، شعبان تمہیں پاک صاف کرواتا ہے، ورمضان المکفر، اور رمضان تمہارے گناہ معاف کرواتا ہے۔ فرمایا تمہیں طہارت و پاکیزگی شعبان میں مل جاتی ہے، اور گناہوں سے چھٹکارا رمضان میں مل جاتا ہے۔ فرمایا میری امت ان دونوں مہینوں کی قیمت کو جاننا، خیال رکھنا، لحاظ کرنا ان کا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کے ساتھ یہ مہینہ گزر جائے، بلکہ اس مہینے میں طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں سال بھر کے اعمال صالحہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں حساب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں سال بھر کے معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ماہ رمضان کا احترام اور اس کی تعظیم اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا حضور ماہ شعبان کے آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 لفظوں میں، فرمایا لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم اور اس کے استقبال کے لیے، کہ اس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں تو پہلے سے ٹریننگ کر لیتے ہیں، اور اپنا جسم جو ہے وہ بھی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور روح کا بھی رب کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، اور گویا اب رمضان سے آنے سے پہلے ہی طہارت اور تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے ماہ مکفر میں گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔